جزاک اللہ، آپ نے بڑی محبت سے سماعت کیا ہے ثنا خان مصطفیٰ محترم المقام اندر بریاض رسول جناب الحاج نذیر احمد نذیر صاحب لالی سنگرور سے اپنے ہم نوا کے ساتھ خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے۔ دوران نعت شریف ہمارے درمیان صدر محفل، زینت محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، رموز حقیقت، واقف شریعت، صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر محمد ظفر اقبال نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ سٹیج کا حسن بنے۔ میں انتظامیہ کی طرف سے جملہ چتر برادری، سٹیج پہ بیٹھنے والے وفاقان مصطفیٰ، پنڈال کا حسن بننے والے شمع رسالت کے پروانے، اپنی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے میرے بھائی سٹیج کا حسن بنے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تحد نگاہ عوام کا جمع وافر ہے، یقین رکھیں کہ میری پہلی حاضری ہے، میں کسی کو ابھی جانتا نہیں جب تک کہ میرے بھائی مجھے کوئی لسٹ نہ دے، نام نہ دے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ زہرا کا بابا سبھی کو جانتا ہے۔ آج کون آیا ہے میں بھی یقیناً سعادت سمجھوں گا جب میرے پاس نام آئیں گے۔ یہ اشاقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سر کا تاج بیٹھے ہیں، یقیناً نام لینا سعادت سمجھوں گا، لیکن ابھی معذرت کے ساتھ کہ میرے پاس ناموں کی لسٹ نہیں ہے، تو ایک اعلان سماعت کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی مرخہ 26 نومبر بمطابق 17 ربیع الاول بروز سوموار بمقام ڈیرہ ملک محمد امین بروکھا چاہ بروکھا والا انار شاہ تحصیل دریا خان، جس میں ثنا خان مصطفیٰ جناب حاجی مشتاق چشتی صاحب لیا سے، اور اس محفل میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت فخر اہل سنت جناب محمد کاشف عبداللہ باروی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جلسے کی کارروائی 1 بجے دن شروع ہو جائے گی، شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کریں۔ 26 نومبر بمطابق 17 ربیع الاول بروز سوموار شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کریں۔ حضرات ذی وقار، مجھے جو بھائیوں کا حکم ہے اس کی ادباً تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں، اس کے بعد ہمارے درمیان قاری القراء، زینت القراء، نجم القراء، استاد الحفاظ تشریف فرما ہیں۔ وہ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہمارے قلب و اذہان کو منور و معطر منور فرمائیں گے، اور اس نعت کو سماعت کریں گے ہم جو سب سے بڑی نعت ہے۔ نعت سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں نا، نعت سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ بنتی ہے۔ یقیناً وہ نعت جو بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، اور ہمارے درمیان بزرگ ہستی تشریف فرما ہے۔ بزرگوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے نا تو آواز آتی ہے، لوگو میرے نبی کو دیکھنا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، نبی کے دیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پوچھا آپ تو شہنشاہ لوگ ہو، کیسے ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے ہاتھوں کو دیکھنا ہے تو ید اللہ فوق ایدیہم کی تلاوت کر، میرے نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے تو والضحیٰ کی تلاوت کر، میرے نبی کے سینوں کے دیکھنا ہے تو یاسین کی تلاوت کر، میرے نبی کے زلفیں دیکھنی ہے تو واللیل کی تلاوت کر۔ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ گے، نبی کے دیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول، مینوں پتہ چلے نعت نال پیار کرنا والا بندہ بیٹھا ہے۔ پھر بولے سبحان اللہ، سن کے بڑی لذت آئیے، پھر آگ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، توجہ رکھنا میرا بھائی۔ ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ مولا تو رحیم ہے، مولا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ جنہوں پسند ہے ہاتھ بلند کر کے بولے گا، ہاں چادریں جو ہاتھ کٹ کے پھر بولو سبحان اللہ کہ مولا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ اگلا جملہ سنیے گا کہ مولا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ جے واسطے کل کائنات بنی او محمد دی سکومی پسند۔ جینو پسند ہے ترلا نہیں، منت نہیں، سماجت نہیں، ہاتھ بلند کر کے آکھے
سانو میم پسند سانو میم پسند سانو میم پسند کینو حور پسند کینو سرور پسند کینو موسیٰ دا کو تور پسند عقیدہ ٹچ ہو جائے تو پھر ہاتھ اٹھانا کینو حور پسند کینو سرور پسند کینو موسیٰ دا کو تور پسند قسم خدا دی اچھا سنیا کو اے پاک نہ لین دی دھوڑ پسند بہت شکریہ توجہ رکھنا میرا بھائی مولا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جو بندہ اب تک نہیں بولا اب وہ جملہ دینے لگا ہوں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہاتھوں کو لگائے تالا ٹوٹ جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے کہنا کہ مولا مینو حسن پسند ہاں ہاں تیرے ہاتھ کا تالا ٹوٹ جائے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے گا مولا مینو حسن پسند حسین پسند حسین پسند آج الطاف مجھے حسینی بندہ دکھا جس سے دونوں بازو بلند زبان تے جا رہی ہے مینو حسن پسند حسین پسند حسین پسند حسین پسند حسین پسند غازی دی ساکو غین پسند جنت دے مالک بن باسو آنکھو علی دی ساکو غین پسند بہت شکریہ ہن تیرا عقیدہ چیک کرنا ہے نقش بندی سلسلے دے نامور شخصیات تشریف فرما ویکھنا چاہنا کتنی محبت کرنا ہے کتنی محبت لے کے بیٹھا ہے توجہ رکھنا میرا بھائی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے زندگی فضول ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے بھائیاں بڑا پیارا نعرہ لایا ہے تسی بڑا سونا جواب دیتا ہے لیکن تہاڈا جواب سن کے میرے دل وچ ایک جملہ یاد آ گیا توجہ رکھنا میرا بھائی عربی شخص ہے میرے نبی دا دربار ہے چھوٹا جہا بچہ نہ لے میرے پاک نبی دے دربارے چاہ کے عرض کردا ہے حضور پوری توجہ آپ کی نظر شفقت چاہیے میرے نبی دے دربارے چاہ کے عرض کردا ہے سونا اے میرا پتر ہے مینوں وستی دے لوگ تانا دیندے کہ تیرا پتر حرامی ہے تیرا پتر حرامی ہے سونا تسا جانی جان ہو تسی جان دے ہو تسی مہربانی فرماؤ مینوں دسو میرا پتر حلالی ہے یا حرامی ہے توجہ رکھنا نکتہ تے ہے لیکن وقت تھوڑا ہے توجہ رکھنا میرا بھائی میرے نبی اجے جواب نہیں دیتا مسجد نبوی دا دروازہ کھلیا ہے ادو مولا حسین آیا ہے ہاں مولا حسین آیا ہے وہ چھوٹے جے بچے نے میرے حسین وال تکیا ادب تو نگاہ جھکا لیاں ہاتھ بن لے میرے نبی فرمایا عربی ہن دل چاہے تے ہاتھ چائیں عربی تینوں مبارک ہوئے تیرا پتر حلالی ہے ہاں تیرا پتر حلالی ہے ہمیں پتہ چل گیا جو مولا حسین کا ادب کرتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے کہ آج کی محفل میں آنے والا ہر حلالی ماں کا پتر بیٹھا ہے اسی لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مینو حسن پسند سارے بولیں گے مینو حسن پسند مینو حسن پسند حسین پسند حسین پسند حسین پسند حسن وہ ہے جس کو گر کشتی کے میرا نبی سکھاتا ہے حسین وہ ہے جس کو کشتی کے گر جبرائیل سکھاتا ہے پھر بول مینو حسن پسند حسین پسند غازی دی ساکو غین پسند جنت دے مالک بن باسو ہاتھ بلند کر کے جنت دے مالک جنتی ماں دا پتر ہاتھ چاہ کے آکھے جنت دے مالک بن باسو آنکھو علی دی ساکو این پسند
اور تیرا پیار پسند، گھر بار پسند، سو رب دی ہن، چارے یار پسند۔ ہاں پتہ چلے تیرے عقیدے دا پتہ چلے، تیرا پیار پسند، گھر بار پسند، سو رب دی ہن، ہاتھ چک کے بول چارے یار پسند، چارے یار پسند، چارے یار پسند، سوا لکھ دے، سوا لکھ سارے پسند، مینو باہو دا دربار پسند، مینو گولنے دا دربار پسند، مینو سیال شریف دا دربار پسند، تیرا پیار پسند، گھر بار پسند، سو رب دی ہند، چارے یار پسند، جتھے آنسو صدیق دے ڈگ دے رہے، نظیر میں کو رخسار پسند، نظیر میں کو رخسار پسند۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کی سماعتوں کے حوالے قاری صاحب کو پیش کر رہا ہوں، جو سب سے بڑی نعت ہماری سماعتوں کے حوالے کرے گا۔ تو یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ قطرے نعت پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بن دیے۔ محفل نعت چاہے ہو نا، محفل نعت کو سجانے آئے ہو، محفل نعت میں اپنی بگڑی بنانے آئے ہو، تو سنو نعت کیا ہے، نعت کون پڑھتا ہے۔ اگر دل میں یہ بات اتر جائے تو ہاتھ بلند کیجئے گا کہ قطرے نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، کوئی خود پڑھ نہیں سکتا، مقدر نعت پڑھتے ہیں۔ دو جملے مکمل، اب تیسرے جملے پہ دیکھوں گا کتنا تیرا ہاتھ اٹھتا ہے نبی کی نعت کے لیے کہ قطرے نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، کوئی خود پڑھ نہیں سکتا، مقدر نعت پڑھتے ہیں، ابو جیل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ جتنی سبحان اللہ میں سننا چاہتا تھا اتنی سبحان اللہ نہیں آئی، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں، اب دعویٰ کرتا ہوں کہ چوتھے جملے پہ جملہ اتنا وزنی ہے، جتنی سبحان اللہ سننے کے لیے بے تاب کھڑا ہوں اتنی سبحان اللہ سنوں گا۔ توجہ رکھنا میرا بھائی، چوتھا مصرع سنیے گا، اگر اچھا لگے، دل میں جگہ مل جائے تو سبحان اللہ بولیے گا کہ قطرے نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، کوئی خود پڑھ نہیں سکتا، مقدر نعت پڑھتے ہیں، ابو جیل کی مٹھی میں، ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ابو جیل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ ارے جا دیکھو، ارے جا دیکھو، شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ درائم کی خوشیاں عطا فرمائے۔ قاری صاحب سب سے بڑی نعت پڑھیں گے، ادب کے صحن میں، پرید کے وہڑے میں، پریم نگر میں بیٹھ کر آپ نے قرآن کریم کو سماعت کرنا ہے، تو من چاہتا ہے کہ کسی کا سر ننگا نظر نہیں آنا چاہیے۔ ادب کے صحن میں ادب کا تقاضا یہی ہے، کسی کا سر ننگا نظر نہیں آنا چاہیے۔ تلاوت کلام مجید کو سنیے گا اور محبت سے بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جن سینے ہی ٹھنڈ پئی ہے نا وہ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ